السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ لوگوں کی 6 کلاس کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کو کتاب میں صفحہ نمبر 10 پہ آپ لوگ دیکھیں۔ آپ کے سبق کا نام ہے اسلام میں عبادت کا تصور۔ آج میں آپ کو یہ سبق پڑھاؤں گی۔ تو بچوں، آپ لوگوں کو اس سبق کے نام سے ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارا ٹاپک کیا ہے، کہ اسلام میں عبادت کا تصور کیا ہے، یعنی کس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ تو میرے ساتھ آپ لوگ کتاب میں صفحہ نمبر 10 نکالیں اور پڑھائی شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے بچوں؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ترجمہ، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کو اور جنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا ہے، لیکن اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کے معنی ہیں بندگی۔ عبادت کے کیا معنی ہیں؟ بندگی۔ عبد بندہ اور عابد بندگی کرنے والے کو کہتے ہیں۔ عبد بندے کو اور عابد بندگی کرنے والے کو کہتے ہیں، جبکہ معبود وہ ہستی ہے جس کی بندگی کی جائے۔ ہمارا معبود کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ معبود کون ہے؟ وہ ہستی ہے جس کی بندگی کی جائے، یعنی جس کی عبادت کی جائے۔ معبود حقیقی سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ معبود حقیقی سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ بندہ اپنے معبود حقیقی کی اطاعت میں جو کچھ کرتا ہے وہ عبادت کہلاتی ہے۔ بندہ اپنے معبود حقیقی کی اطاعت میں جو کچھ کرتا ہے وہ عبادت کہلاتی ہے۔ چنانچہ ایک مسلمان اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، لین دین اور آپس کے تعلقات میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے جذبے سے جو کام کرے یا اس جذبے کے تحت کسی بھی برے کام کو چھوڑ دے، یہ عمل اس کی عبادت میں شمار ہوگا۔ مسلمان کی پوری زندگی عبادت ہے۔ اچھا بچوں، یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ صرف نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، زکوٰۃ ادا کر لیں تو آپ ایک مومن بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ صرف ہمیں نماز روزے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس معاشرے میں رہ کر اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو مان کر پھر ہم پکے مسلمان اور مومن بن جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ ویرانوں میں چلے جائیں، جنگلوں میں چلے جائیں اور کہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی صرف دن رات عبادت کروں گا۔ نہیں، آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ کرنا ہے، آپ لوگوں نے اپنے معاملات کو درست کرنا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق کر کے معاشرے میں زندگی گزاریں گے تو اس کا آپ کو بہت اجر ملے گا، اور آپ کا ہر کام جو اللہ کی رضا کے ساتھ اور اللہ کے حکم کے ساتھ ہوگا وہ آپ کی عبادت کہلائے گا۔ اچھا، آگے آپ پڑھیں۔ گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ، محلے میں ہمسایوں کے ساتھ، معاشرے میں دوستوں کے ساتھ، کاروبار میں دوسروں کے ساتھ برتاؤ کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود کی پابندی کا خیال رکھنا سب عبادت ہے۔ وہی میں نے آپ لوگوں کو جو بتایا کہ صرف نماز روزہ نہیں، ہمارا معاشرے میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرنی ہے، یعنی ہمیں اپنے دوستوں سے کیسے رہنا ہے، ہمیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، ہمیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اس کے بعد ہمیں اپنے محلے میں ہمسایوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے۔ ان سب باتوں کو جب ہم مانیں گے کہ جیسے ہمارا رب چاہتا ہے ہم ویسی زندگی گزاریں، تو آپ لوگ یقین کریں ہمارا ہر عمل ہماری عبادت ہوگا۔ عبادت کا وہ تصور جس میں دنیا اور دین کی تفریق کی گئی ہے صحیح نہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے دنیا کو چھوڑ دیا، کسی سے ملنا جلنا نہیں ہے، بس آپ ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے اور تسبیح لے لی اور نماز پڑھ لی ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ نے دنیا کے کام بھی انجام دینے ہیں اور عبادت بھی کرنی ہے۔ عبادت کا وہ تصور جس میں دنیا اور دین کی تفریق کی گئی ہے صحیح نہیں۔ وہ یہ کہ انسان دنیاوی زندگی سے الگ ہو کر جنگلوں کا رخ کرے اور معاشرتی ذمہ داریوں سے کنارہ کشی اختیار کرے۔ معاشرتی ذمہ داریاں کیا ہیں ہماری؟ یعنی ہم نے اپنے گھر والوں کے لیے پیسہ کمانا ہے، ان کو روزی روٹی دینی ہے، یا گھر کے کام کاج ہو گئے، یا رشتہ داروں سے میل جول ہو گیا، ان سب کو کہتے ہیں معاشرتی ذمہ داریاں۔
کنارہ کشی اختیار کریں یعنی سائڈ پہ ہو جائیں، الگ ہو جائیں۔ عبادت کا یہ تصور ان مذاہب میں پایا جاتا ہے جن کی بنیاد زندگی کے راہبانہ تصور پر ہے اور جن کے نزدیک دین اور دنیا ایک دوسرے کی ضد ہیں، یعنی یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ اسلام نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے حصول کی تعلیم دی ہے۔ زندگی کو ایک خاص ضابطے کے تحت لانے کے لیے شریعت نے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج 4 عبادتیں مقرر کی۔ نماز سے اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان